بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سرزمین کوٹ مٹھن خواجہ فرید کی نگری سے اپنے چھوٹے بھائی مدنی عادل کا سلام قبول کریں۔ دوستو، یہ جو کرونا وائرس کی وبا نے پورے پاکستان بلکہ پوری دنیا کو متاثر کیا ہوا ہے، اس کا خوف کرونا وائرس کا بچے بچے کے دل میں گھر کر گیا ہے۔ اس حوالے سے ہم نے معروف اسلامی اسکالر، مذہبی شخصیت، سید گھرانے سے تعلق رکھنے والے سید محمد اسماعیل شاہ بخاری صاحب کو کہ وہ ہمیں بتائیں گے، ہمارے ناظرین کو، ہمارے دیکھنے والوں کو، کہ اس کے پیچھے کا پس منظر جو ہے وہ کیا ہے۔ میں دعوت دوں گا آج کے مہمان سید گھرانے سے تعلق رکھنے والے سید محمد اسماعیل شاہ بخاری صاحب کو کہ وہ کرونا وائرس کی اس وبا کے متعلق ہمیں کچھ بتائیں، اور یہ جو لاک ڈاؤن ہو چکا ہے اس کے متعلق بھی روشنی ڈالیں۔ سر سید محمد اسماعیل شاہ بخاری صاحب۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد الطیبین الطاہرین۔ قال النبی علیہ الصلوۃ والسلام المسلم من سلم الناس، او کما قال النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ میں شکر گزار ہوں محترم مدنی عادل صاحب کا اور جناب محترم افتخار مغل صاحب کا، جنہوں نے مجھے ایک خدمت کا موقع دیا ہے، اور خواجہ فرید کی چوکھٹ سے سب سننے اور دیکھنے والوں کو میرا بھی سلام۔ ہر انسان کا دیکھنے اور سوچنے کا اپنا اپنا زاویہ ہوتا ہے۔ جہاں تک میں سوچتا ہوں کہ 5 اگست سے لے کر آج تک 10 کروڑ لوگ لاک ڈاؤن میں پڑے ہوئے تھے مقبوضہ کشمیر کی سرزمین پر۔ ان کی چیخیں سننے والا اور ان کی درد کی تیسوں کو محسوس کرنے والا اور ان کی آواز کو سننے والا کوئی نہیں تھا۔ پوری دنیا اجنبیت اختیار کر چکی تھی، بشمول عرب ممالک۔ چند ممالک جنہوں نے ببانگ دوہل اس انسانی المیے کو سراہا، جس طرح ترکی ہو گیا اور چائنا ہو گیا، پاکستان ہو گیا۔ آج اللہ رب العزت نے وہ اس کا معاملہ کیا ہے کہ پوری دنیا لاک ڈاؤن میں پڑی ہے۔ کرونا وائرس جو ہے کہ یہ آزمائش بھی ہے، سبق بھی ہے، اور مقام استغفار بھی ہے، اور مقام توبہ بھی ہے، اور ہمیں موقع بھی مل رہا ہے اللہ کی طرف رجوع کرنے کا، خدمت خلق کی طرف آنے کا ہمیں موقع بھی میسر آ رہا ہے۔ آج ہم اپنے دلوں کو نرم کر لیں، اپنے پڑوسیوں کا خیال رکھیں، جس طرح مدنی عادل صاحب نے اپنے ذمے بہت عظیم خدمت کا علم لیا ہے کہ رات کی تاریکی میں اپنے دوستوں کے ساتھ گھر میں جا کر راشن کو پہنچانا۔ جس طرح ہمارے شہر کی عظیم شخصیت حضرت خواجہ معین الدین محبوب صاحب، ان کے فرزند راول معین قریظہ صاحب، انہوں نے بھی بہت اچھا کام کیا ہوا ہے خدمت خلق کے حوالے سے۔ تاہم یہ جو آپ کا سوال ہے کہ لاک ڈاؤن اور اس کا پس منظر، ریاست ہمیں قید نہیں کر رہی، ریاست ہمارا تحفظ کر رہی ہے۔ ہم گھروں میں رہ کر یہ محسوس کر رہے ہیں کہ ہم قید تنہائی میں آ چکے ہیں، نہیں، ہمارا تحفظ ہو رہا ہے۔ اسلام حکم دیتا ہے آپ جس ریاست میں رہتے ہیں اس کے احکامات کو آپ اعزاز دیں، اور اس کے قوانین، آئین کا آپ احترام کریں۔ اور میں اس موقع پر کہوں گا کہ ہمارے جو ڈاکٹر حضرات ہیں اور 1122 والے جو نوجوان ہیں اور نرسز ہیں، پیرامیڈیکل سٹاف ہے، ان کی مراعات اور ان کی تنخواہوں کو ڈبل کیا جائے، اور جو اس خدمت میں شہید ہو جائے اس کے لیے تمغہ امتیاز ہونا چاہیے۔ یہ بہت بڑی جنگ لڑ رہے ہیں،
ایک ایسے مخالف سے جنگ لڑ رہے ہیں جو بظاہر ان کو نظر بھی نہیں آ رہا دشمن، اس کے خلاف جنگ لڑ رہے ہیں. یہ بہت مشکل جنگ ہے، اور اللہ تعالیٰ انسانیت پر رحم کرائے اور ہمیں ہماری توبہ کو قبول فرمائے، ہمیں توبہ کرنے کا شرف عطا فرمائے، اور ہمیں ایک دوسرے کے حق میں شرف اخلاص عطا فرمائے. خواجہ فرید رحمۃ اللہ علیہ کے شعر پر میں اپنی بات کو اختتام کی طرف لے آنا چاہوں گا. خوش تھی فریدہ شاد ول جھوکاں تھسن آباد ول، اے نین واسی ہک مڑی تھی سی اوہا جری رب گنی. خواجہ فرید دی چوکھٹ تو میرا سلام. اچھا شاہ صاحب یہ بتائیے گا، یہ جو آج کل علماء دین کے فتوے آ چکے ہیں جی جی کہ مساجد بند ہو چکی ہے، جی جی خانہ کعبہ اس ٹائم بند ہو چکا ہے، مسجد نبوی بند کر دی گئی ہے مکمل طور پہ، وہاں پہ بھی کہہ رہے ہیں کہ چند ایک لوگ ہیں جو جماعت کراتے ہیں اور پڑھتے ہیں. میں بات کروں گا پاکستان کی. جی پاکستان کا اس ٹائم جو ہے نا بچہ گھروں میں جو ہے نا اپنے آپ کو ہر کسی نے کرتینہ کیا ہوا ہے، جی اور اس ٹائم ہماری مساجد بند ہے، ہمارے مدارس بند ہیں. تو آپ بھی ماشاءاللہ ایک آپ نے یہ بھی بہت خوبصورت ایک سلسلہ چلایا ہوا ہے کوٹ مٹھن میں مدارس کا، ہزاروں افراد ماشاءاللہ وہاں پہ پڑھ رہے ہیں اور تعلیم جو ہے جاری ہے. تو اس حوالے سے آپ کیا کہنا چاہیں گے؟ دیکھیں جی، ایک ہے نماز اور ایک ہے نمازی. نمازی ہوگا تو نماز بھی ہوگی. تو نمازی کا تحفظ کیا جا رہا ہے، نمازی کو نماز سے نہیں روکا جا رہا بلکہ نمازی کا تحفظ کیا جا رہا ہے. اور پاکستان کے اندر مساجد بند کہیں بھی نہیں کی گئیں، اور یہ ضروری کہا گیا ہے کہ آپ اختصار کے ساتھ آئیں اور مؤذن اور خطیب اور امام مل کر 3 سے 4 افراد 5 تک آپ نماز ادا کریں. الحمدللہ پاکستان میں کہیں بھی مسجد بند نہیں ہوئی. ہمارے جو وزیر اعظم ہیں جو ہر وقت غریبوں کی بات کرتے ہیں، انہوں نے مساجد کو بند کرنے کا کہیں بھی آرڈر نہیں دیا. اور میں اس موقع پر مخیر حضرات جو ہمارے ہیں انہیں ریکویسٹ کروں گا کہ وہ آگے بڑھیں اور لوگوں کی عزت نفس کا تحفظ کریں. ماشاءاللہ جی، یہ تھے ہمارے ساتھ سید محمد اسماعیل شاہ بخاری صاحب، جو کہ سید گھرانے کے چشم و چراغ ہیں. تو بہت خوشی ہوئی شاہ صاحب آج آپ نے ہمیں ٹائم دیا ہمارے چینل کے لیے. اور میں آپ سے بھی گزارش کروں گا کہ ہمارے سننے والے دیکھنے والوں کو آپ بھی جو ہے نا، میں گزارش تو نہیں کہہ سکتا، آپ ان کو حکم فرما دیں کہ اس چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں اور گھنٹی کا بٹن دبائیں. جی، یہ مدنی عادل صاحب کی یقیناً ہمارے ساتھ محبت ہے. میں آپ کو حکم تو نہیں دے سکتا، آپ کو حجتاً ریکویسٹ کر سکتا ہوں. آپ اپنوں کو اجاگر نہیں کریں گے، ان کو اوبلائج نہیں کریں گے، ان کی حوصلہ افزائی نہیں کریں گے تو کون کرے گا؟ تو ہمیں یقین ہے کہ آپ ہمارے اس پروگرام کو پازیٹیو دیکھیں گے. بہت شکریہ جی، بہت شکریہ. اللہ تعالیٰ آپ سب کا حامی و ناصر ہو. پاکستان زندہ باد. بہت شکریہ جی.